میرے آقا نے ارشاد فرمایا من وقر عالما فقد وقر ربہ، کہ جس نے عالم کی عزت کی اس نے گویا کہ رب تعالیٰ کی عزت کی ہے۔ عالم کوئی عام چیز نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں 5 وقت کا جناب والا امام نماز پڑھنے والا آپ کی نظر میں مولا ہے، ملا ہے۔ کیوں؟ اس کا گناہ صرف یہ ہے کہ یہ آپ کا نکاح پڑھاتا ہے، یہ آپ کے لیے آپ کی زوجہ کو شرعی طور پہ حلال کرتا ہے۔ اس کا گناہ صرف یہ ہے کہ مرنے کے بعد تیرا جنازہ پڑھاتا ہے، تجھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر کے اندر اتارتا ہے۔ ملا کا صرف گناہ یہی ہے، ایک عالم دین کا گناہ یہی ہے، اور آپ کے معاشرے کے اندر ایک عالم دین کی عزت اگر یہ ہے، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کسی عالم دین کی عزت کرنا رب کی عزت کرنا ہے۔ اگر تم کسی عالم دین کی تذلیل کرو گے گویا تم نے اپنے رب کی تذلیل کی ہے۔ اور جس نے اپنے عالم دین کے بارے میں آج ہمارے مقتدیوں کو، ہمارے پیچھے پڑنے والوں کو اتنے مسئلے کا پتہ نہیں ہے، ایک مسئلہ میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے اس مسئلے کی، آؤ ہمارے سامنے، ہم آپ کے سامنے کتب رکھیں۔ اگر آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یقین جانے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ کو، وگرنہ اس عالم دین کے بارے میں آپ نے صرف اتنا کہا، اے جتوں جس مولوی جی، یہ صرف کپڑے دیکھو مولوی کے، خدا کی قسم آپ کی نماز اس عالم دین کے پیچھے نہیں ہوگی۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، اور اس کے باوجود آج جس کو گھر میں عزت نہیں ہے وہ بھی جناب والا مولوی ٹیم تے نہ پگو، مولوی آپ کا نوکر نہیں ہے، آپ نے مولوی کو نوکر سمجھا ہے، ایک عالم کو نوکر سمجھا ہے۔ امام کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو بھی کھڑا ہے وہ کسی شان کا مالک ہو سکتا ہے، کیوں نہ ہو وہ اگر امام کا باپ ہی کیوں نہ ہو، جس وقت امام کی ابتدا میں ہے امام آپ سے افضل و اعلیٰ ہے، آپ کے معاشرے سے افضل و اعلیٰ ہے، آپ کی پوری قوم سے افضل و اعلیٰ ہے، آپ کے افسروں سے افضل و اعلیٰ ہے، آپ کے بادشاہ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ علماء کرام پہ زبان درازی، تو پھر اس لیے میں آپ سے یہی ہاتھ جوڑ کے التجا کر رہا ہوں، اگر آپ 5 وقت نماز کے لیے گھر سے تیاری کر کے آتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں، کپڑے صاف ستھرے پہن کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جماعت میں شامل ہونا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، تو کبھی بھی زندگی میں اگر جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں امام کے بارے میں دل میں ایک جناب والا بال برابر بھی اگر آپ کے دل میں کوئی بات آئی ہے، خدا را اس امام کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ آپ کو اجازت ہے، کس بیس پہ آپ اس عالم دین کو جناب والا بے عزت کرتے ہو؟ آپ یہ کہتے ہو کہ جناب ٹیم تھی ویا، ٹیم کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں وہ حدیث کہ آپ علماء کو بتائیں گے کہ ٹائم ہو گیا؟ اگر آپ بتائیں گے، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے دور میں جب آپ خلیفہ تھے تو جناب وہاں ایک مقتدی کیسے ٹیم تھی وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں۔ آج اگر 14ویں صدی میں جناب والا مولانا غلام شبیر کو اگر کسی نے کہا ہم تو برداشت کر لیتے ہیں، ہم پھر بھی آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کو مسئلہ بتا رہے ہیں، پھر ہمارے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیا ہے اگر آپ نے ہمارے پیچھے نماز نہ پڑھی کون سا آسمان گر جائے گا؟ ہم پھر بھی آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ اپنی نمازوں کو مقبول کرانا چاہتے ہیں تو کوئی بھی امام ہے اس کے بارے میں آپ زبان درازی نہ کریں۔ اب پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کمینے تو سکھائے گا ہمیں، تو بتائے گا ہمیں دین؟ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے دین سیکھا،
آج تو ہمیں بتائے گا کہ جناب والا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دور ہے حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ کو دیکھنے والے تابعی ہیں. صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہوتا ہے. نہ آپ تابعی ہیں، نہ تبع تابعین ہیں، نہ سلف صالحین ہیں، اور کس چیز کی گمنڈ ہے؟ پھر چھا جو ملا، یہی ملا جب مرو دروازہ کھٹا، مولوی صاحب آج مردے کے غسل لے اڑو. تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری ہے؟ آج جن کے 4 بیٹے ہوتے ہیں مولوی صاحب کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ نے دین نہیں پڑھا ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہے کہ بھائی باپ مر جائے تو غسل اس کو بیٹا دے، اور پھر بیٹا کھڑا ہے مولوی کے دروازے پہ. اور جناب اسی طرح اسلام آباد کے اندر جس وقت میری خطابت تھی، میرا خاص مقتدی مجھے جناب والا جب اس کا والد وہ بلانے کے لیے آیا، میں نے کہا بیٹا آپ کی ایج 45 سال ہے، زندگی کہاں گزاری ہے آپ نے؟ اور پھر اب غسل کی باری آئی ہے تو مولوی صاحب یاد آیا ہے. باپ کی جس وقت وراثت تقسیم ہوگی، بیٹا پہلے، ابے جی جائیداد ماں کے ملڑیاں، غسل ابے کے نائے دے انہوں، ابے سے آجے کے کپڑا گاڑے تھیلا کھڑی دے مولوی کے مت ابو مردو چمڑی پوے ماں کے. اور باپ کا کمپیوٹر، باپ کا لیپ ٹاپ، باپ کا آئی فون وہ میں نے لینا ہے کیونکہ وراثت میرے حق میں ہے. ارے جس طرح تو باپ کی وراثت کا مالک ہے، اس طرح باپ کو غسل دینے کا وارث بھی تو ہے، اور باپ کے جنازے پڑھنے کا مالک بھی تو ہے. تم نے شریعت کو سمجھا نہیں ہے. تیری اجازت کے بغیر کائنات کا کوئی بڑا سے بڑا شیخ الحدیث کیوں نہ آئے، تیرے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. آپ کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر بات ہے ملا میں دو پوا. میں نے کہا میرے آقا نے ارشاد فرمایا من وقر عالمن، جس نے عالم دین کی عزت کی، کأنما وقر ربہ، اس نے اپنے رب کی عزت کی ہے. اور جس نے عالم دین کی زیارت کی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا گویا کہ اس نے مجھ محمد سے ملاقات کی ہے. اور بھائی آج ان علماء حق کے بارے میں آپ لبرلزم کا ذہن رکھ کر ان شخصیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ملا، کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں. ہاں علماء انبیاء اپنے مال کی وراثت نہیں چھوڑتے، علم کی وراثت چھوڑتے ہیں. علم کی بنیاد پہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، جناب والا جب وہ اس مقام پہ آ جاتا ہے، ایک عالم دین بن جاتا ہے، پھر اس کے بارے میں خالق کائنات اور اس کے محبوب کا کیا فرمان ہے کہ جس نے عالم حق کی زیارت کی گویا کہ اس نے بیت المقدس کی زیارت کی ہے. کتنا بڑا مقام ہے.